کہ صحابہ صحیح فہم پر نہیں کھڑے تھے. سب کچھ جیسے کوئی متفق علیہ دنیا کے اندر موجود تھا، اور آج یہ لوگ فراہی فکر کے لوگ غامدی صاحب اٹھے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں عجیب و غریب سی حرکتیں کر دی ہیں اور ان کو خوف بھی نہیں آتا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں قرآن اصل ہے، قرآن اصل ہے، اور دوسرے کے ہاں یہ دیکھو اصل نہیں ہے، جبکہ وہ مان نہیں رہا اس بات کو. کس نے کہا آپ کو نہیں مان رہا؟ تو آپ نے وہاں جن لوگوں سے بات کی ہے مجھے تو کوئی اعتماد نہیں، میری 1% بات سمجھے ہوں. قرآن بیٹھ کر یہ تو نہیں بولتا کہ یار میں حسن الیاس کے ساتھ ہوں، یہ حسن الیاس سے ہی سمجھا مجھے. کیوں نہیں بولتا؟ وہ پوچھا نا کہ میں نے پہنچا دیا، سمجھ آ گئی. قرآن پہنچایا، قرآن کا فہم نہیں پہنچایا، قرآن پہنچایا ہے، قرآن کی شرح و وضاحت. یعلمہم الکتاب یعلمہم الکتاب، والحکمہ، کتاب کی تعلیم دی، حکمت تو سکھائی ہے. یہ مفہوم ہے نا، موجود ہے نا. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. سے پہلا سوال حسن بھائی یہ ہے، شروع سے ذرا شروع کرتے ہیں. غامدی صاحب جو ہے انہوں نے، میں نے ان کا ایک لیکچر میں سنا تھا کہ انہوں نے یہ جو پورا ایک فریم ورک آف تھاٹ اور تھنکنگ پروسیس جو ریلیجن کو سمجھنے کا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ جس میں وہ سوچتے ہیں، اس کی وجہ یہ بتائی کہ جو روایتی ایک ہمارا چل رہا تھا فریم ورک، اسکالرلی فریم ورک، اس کے اندر جو نتائج نکل رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ نتائج اتنے عجیب و غریب ہونے شروع ہو گئے تھے کہ دل نہیں مان رہا تھا کہ مذہب ہمارا یہ سب ایسے بتا رہا ہے ہمیں، اللہ کا پیغام یہ ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ری وزٹ کیا پرنسپلس کو کہ قرآن کو کیسے سمجھنا چاہیے، حدیث کو کیسے سمجھنا چاہیے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس حد تک ڈراسٹک لیول پہ ری ویلیویشن ضروری تھی کہ ہمیں بہت بیسک مقدمات جو دین کے فہم میں انٹروڈیوس تھے امت کو، ہم ان کو بھی کوشچن کریں، یا کسی اگلے درجے پہ کہیں مثلا لوگ غلط ہیں، کرپشن آ جاتی ہے جب، یا وہ میڈیوکریٹی آ جاتی ہے، تو کسی کے ہاتھ میں بہت بڑا آئیڈیا بھی دے دیں تو اس کے نمائندہ اگر پست ذہن کے ہیں تو وہ اس کی نمائندگی ٹھیک نہیں کر سکیں گے. تو اس فیصلے کو آپ نے کس طرح انہوں نے دیکھا، اس پر کچھ تھوڑی رہنمائی کیجیے. دیکھیے، دنیا میں جب بھی کوئی ایک بڑا ذہن پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ ہر سطح پہ معاملات کا جائزہ لیتا ہے. وہ یہ بھی دیکھتا ہے جو نتائج میرے سامنے آ رہے ہیں ان کی معاشرے میں افادیت کیا ہے. کوئی بھی انسان اپنے زمان و مکان سے ماورا نہیں ہوتا. ہر آدمی ایک خاص صورتحال کے اندر کھڑا ہوا ہوتا ہے. کچھ نتائج فکر اس کے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، وہ اس کو متاثر کرتے ہیں، وہ ان کو اپنا کر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. غامدی صاحب کا بھی یہی سفر ہے. غامدی صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک تصوف کا پس منظر تھا. اس کے بعد وہ جماعت اسلامی سے متاثر ہوئے، مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی تحریک کا حصہ بنے. اس کے بعد ان کا انٹروڈکشن مولانا امین حسن اصلاحی سے ہوا. تو یہ مختلف پریویلنگ تھاٹس ہیں جو سوسائٹی میں آلریڈی موجود تھے. ایک نوجوان، ایک پڑھا لکھا، ایک ذہین آدمی اس وقت یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں بہت ساری آوازیں ہیں. کچھ آوازوں کو وہ خود بھی اپنا کر پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس پر اپنے تضادات واضح ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزوں کو عالمی سطح پر عدم قبولیت نظر آ رہی ہوتی ہے. کچھ چیزوں پر جو انڈرسٹینڈنگ کی میتھڈالوجی ہے وہ خود سوالات اٹھا رہی ہوتی ہے. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ غامدی صاحب ایک دن جزیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں دین پر غور و فکر کے پرنسپل ایجاد کرتا ہوں، پھر پوری کی پوری فکر فراہی تشکیل دے دی. خود ان کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے جی، اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں. شبلی نعمانی ہیں، اس کے اندر علامہ اقبال ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، خود مولانا مودودی ہیں، اس طرح مولانا امین حسن اصلاحی اور باقی لوگ ہیں. تو یہ سب لوگ بھی کہیں نہ کہیں وہ بات کر رہے ہیں. وہ بات ہے کیا؟ وہ بات یہ ہے کہ بھائی ایک ہے خدا کا دین، وہ اللہ کے پیغمبر نے روئے زمین پر ہمیں دے دیا ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہے، وہ سنت کی صورت میں ہے. دوسرا ہے انسانوں کی فکر جنہوں نے اس دین کو سمجھا ہے. تو وہ جو تھاٹ ہے، ریلیجس تھاٹ، اس کے بارے میں ہم نے کیا رویہ اپنانا ہے. کہیں اگر اس کی میتھڈالوجی سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا کرنا ہے، کہیں اس کے نتائج سمجھ میں نہیں آ رہے تو کیا کرنا ہے. تو اس پر آدمی غور و فکر کرتا ہے. آپ نے بھی انٹروڈکشن میں کہا کہ آپ بیسیکلی بزنس کرتے ہیں. بزنس کے اندر بھی جب آپ کو کسی جگہ پر کوئی فلا نظر آتا ہے، کوئی ناکامی نظر آتی ہے، تو کبھی کبھی آپ اینڈ پر چیک کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے. بھئی بندہ تبدیل کرنا ہے، بات نہیں کمیونیکیٹ ہو رہی، لیکن کبھی کبھی آپ کو اسٹریٹجی پہ جانا پڑتا ہے. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے بزنس ماڈل کیا ہے. بالکل بزنس ماڈل تو پھر تو یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے بیٹھے اور یہ کہے کہ یار اگر میں نے اتنا اسٹیپ بڑا لے لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے. خود غامدی صاحب اس سے گزرے اور وہ 40-50 سال کا عرصہ ہے جس میں انہوں نے اپنا تھاٹ ڈیولپ کیا ہے. خود میں کبھی آپ کو موقع ملے تو میں
ان کی پرانی چیزیں بتاؤں تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گے. یعنی ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، کہی ہوئی ہیں عورتوں کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، اسلامی نظام کے بارے میں. ان کی جتنی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو یہ ایک سفر ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو اس سفر کو ایک سفر کے طور پہ دیکھنا چاہیے. ہمارے مولوی بھی عام طور پہ جو ہمارے بھائی حضرات ہیں وہ پرانے ان کے اقوال نکال کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. ارے پہلے تو یہی کہتے تھے، اب تو یہ کہتے. بھائی وہ پہلے ایک آدمی یہ کہتا تھا، اس نے غور و فکر کیا، اب وہ یہ کہتا ہے، اس نے غور و فکر کیا. اب دیکھو اس کا استدلال کیا ہے، کس میرٹ پہ بات کر رہا ہے. تو آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے یہ ہماری فکر پہ تھا اور دیکھو بعد میں ہی ہٹ گیا. وہ شخص اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہے. اس نے کچھ میتھڈالوجی، پرنسپلز، پروٹوکولز، کوئی اپسٹیمولوجی، کوئی منہاج ڈیولپ کیا ہے. تو اس منہاج کا کریٹیکل انالیسس کرو. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہم جیسے جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں متوسط ذہن کے، یہ ڈرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت نہیں دی ہوئی ہوتی کہ بھئی وہ پرنسپلز کو ریوزٹ کر لیں گے. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ایک عالم پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے عالم کے پاس چلے. لیکن جو بڑا ذہن ہوتا ہے وہ ایسے نہیں دیکھتا چیزوں کو، وہ پوری کی پوری امت کے علم کا جائزہ لیتا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو روک رہا ہوں. میرا جو سوال کا جو اینگل ہے نا وہ یہ ہے کہ میں یقیناً اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس سفر سے وہ گزرے ہوں گے اور وہ پہنچے ہوں گے. جیسے آپ نے کاروبار کی بات کی تو ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ یار پیوٹ کرنے سے پہلے آئیڈیا پہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کو بیچ میں لگ رہا ہے کسٹمر نہیں آ رہے، سیل نہیں ہو رہی، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اس پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. تو فوراً سے آپ یہ نہیں کہتے کہ یار اس کاروبار کو بند کرو، دوسرا کام شروع کر لیتے ہیں. آپ اس پہ ایک ایفرٹ کرتے ہیں اس کو امپروو کرنے کی، اپنے ایگزیکیوشن میں مختلف چیزوں سے، جہتوں سے اسٹریٹجیز چینج کر کے آخر کار ایونچولی آپ یہاں پہنچتے ہیں کہ یار یہ تو آئیڈیا ہی ٹھیک نہیں ہے بھائی. تو سوال جو میرا پرٹیکولرلی وہ جو جس پہ فوکس میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اینگل ہے کہ وہ کیا عناصر تھے جن عناصر کے اوپر جنہوں نے آپ کو پھر فورس کیا کہ یار ہم اس میں رد و بدل کر کے یا اس فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم کوئی بھی اصلاحات نہیں لا سکتے. یہ وہ اصول ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا. ہماری امت میں اس وقت جو پریویلنگ تھاٹس ہیں یا منہاج جو میتھڈالوجیز ہیں وہ تین ہی ہیں. ایک ہمارے یہاں سلفی منہاج ہے، ایک ہمارے یہاں فقہی منہاج ہے، اور ایک ہمارا صوفی منہاج ہے. ان تینوں کے اندر کچھ چیزیں سررشتے اور اصل کی حیثیت رکھتی ہیں جن کے نتیجے میں ہمارا پریویلنگ مسلم تھاٹ ڈیولپ ہوا ہے. سلفی منہاج میں اصل حیثیت روایت کو حاصل ہے. اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے، ان کے آنے کے بعد ان کے علم و عمل سے ایک تاریخ وجود پذیر ہوئی. ان کا اسوہ حسنہ ہے، ان کی سیرت و سوانح، ان کے اجتہادات ہیں. انہوں نے دین کے اوپر غور و فکر کیا، ان کی تفہیم و تبیین شرح و وضاحت ہے. اس سے ایک پورا کا پورا ہسٹری کا ذخیرہ ہمارے پاس آتا ہے. اس کو آپ اخبار احاد کہیں یا حدیث کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و عمل کی تاریخ کا ہے. یہی معاملہ صحابہ کے آثار میں ہوتا ہے. تو یہ سلفی منہاج ہے، اس کے ہاں اصل حیثیت اس کو حاصل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ دین کے سورسز ہیں ہم نے اس کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے. جو دوسرا منہاج ہے وہ فقہی منہاج ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ خود قرآن مجید ہو یا دین کے باقی سورسز ہوں، ہم نے کسی معاملے میں رائے قائم کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اجماع کیا کہتا ہے، کنسنسس یا میجورٹی کیا کہتی ہے. اور تیسرا جو تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو کام کرنے کے لیے مقصود کی حیثیت رکھتی ہیں وہ تو اللہ کا قرب اور اللہ کا حقیقی مشاہدہ اور مواجہہ، یہ مقصود ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں ایک رنگ روڈ رہ کے کہیں اور سے، تو اس میں ہمیں ان دونوں کی ضرورت نہیں باقی رہتی. تو وہ ایک پورا کا پورا متبادل بیانیہ اس کا دے دیتا ہے. یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، دبستان شبلی کا کہیے یا فکر فراہی کا کہیے، ان لوگوں نے جس وقت اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کتاب نے کچھ کلیمز اپنے بارے میں کیے ہیں. وہ کتاب یہ کہتی ہے کہ بھائی دین کے معاملے میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو میری حیثیت میزان کی ہے، میری حیثیت فرقان کی ہے، میری حیثیت مہمن کی ہے. میں حرف آخر ہوں، میں قول فیصل ہوں. میری بارگاہ میں تم نے لے کر آنا ہے مذہب سے متعلق. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات پیغمبر کھڑے ہو کے کر سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر کو اللہ نے منتخب کیا اور پیغمبر نے اللہ کی بات قرآن و سنت کی صورت میں منتقل کی ہے. اگلی بات یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو ایک زبان کے اندر ہے نا، تو اب زبان کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے زبان کے جو مسلمہ پرنسپلز ہیں، یہاں پر بھی انہوں نے کوئی نئی چیز ڈیولپ کر کے نہیں لے کر آئے. ایک وہ چیز جو اگنورنس میں گئی ہوئی تھی، یعنی جس وقت آپ کہتے ہیں بھائی اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے لیکن روایت یہ کہتی ہے، اب روایت کی روشنی میں اس کو ذرا ریوزٹ کرتا ہوں. کہتے ہیں نہیں، آپ اس کی روشنی میں روایت کو پڑھو. اور اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یہ کلام ہے. کلام الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. الفاظ ایک
سینٹنس اسٹرکچر کے اندر آتے ہیں, سبجیکٹ ہوگا, آبجیکٹ ہوگا, اس سینٹنس اسٹرکچر کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اس بات کو اس کے اندر پہلے سمجھنا ہے. تو قرآن کے 4 کارنرز کے اندر رہ کر دین کو سمجھنا ہے, اس پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ وہ بنیادی طور پہ سررشتہ تھا جو اس اسکول آف تھاٹ میں ڈیولپ ہوا, اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے فلسفہ ہو, کلام ہو, فقہ ہو, تصوف ہو, تاریخ ہو, سب کی روشنی میں جو قرآن مجید کو اور دین کو سمجھا جا رہا تھا اس کو ریوزٹ کرنے کا آغاز کیا. میں پھر تھوڑا اس کو مزید, کیونکہ ہم ڈائسیکٹ کر رہے ہیں, اب ایک سوال اچھا یہ چل پڑا ہے تو میں اسی کو ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فقہی ایک روایت تھی اور اس طرح, دیکھیں فقہی روایت کیا ہے. مطلب فقہی روایت حدیث کے بغیر, حدیث کے محدثین کے کام کے بغیر تو بالکل کچھ چل ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ کہتی قرآن کو دیکھیں گے, حدیث کو دیکھیں گے. ہم جس طرح سے اس کو جو میں نے سمجھا ہے, جو پڑھا ہے, اس میں یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ محدثین کا ایک کام تھا کہ انہوں نے حدیث کی ٹیگنگ کرنی تھی, یعنی اس کو سند دینی تھی اور اس کی اتھینٹسٹی ڈیولپ کرنی تھی. جو فقہا ہیں انہوں نے انٹرپریٹیشن کے اصول وضع کرنے تھے, اور جو تصوف والے لوگ ہیں انہوں نے باطنی جو ہے نا اصلاحات اور باطن کو کیسے جھانکنا ہے, کیونکہ فقہ کا جو فریم ورک ہے وہ باطن شروع میں کہتے ہیں ایک ہی تھا, لیکن آگے چل کر جب جو یہ فریم ورکس ڈیولپ ہوئے, جیسے سائنس میں ہوتا ہے کہ پہلے فلاسفی میں سب کچھ تھا, پھر آگے چل کر اتنی برانچز بن گئی کہ ہر ایک چیز اسپیشلائزیشن کی طرف چلی گئی. اب ہر فیلڈ میں ایک غلو ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر اس کی ایک ایسی شاخیں نکلتی ہیں جو کہ اپنے پاتھ سے ہٹ جاتی ہیں. تو اب میں یہ بجائے اس کے کہ میں یہ کہتا کہ تصوف کا یہ عقیدہ غلط ہے یا فقہا کا یہ اصول غلط ہے, مثال کے طور پہ پہلے سٹیپ پہ جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے جو ڈویژن دی ہے, فار ایگزامپل دوسرا اسے ایگری نہیں کرتا نا, وہ کہتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جب مجھے کوئی کہ جی مسلمانوں میں 10,000 فرقے ہیں, میں کہوں گا یار آپ 50,000 کر لیں, 20,000 کر لیں, وہ مسلمان تو یہ نہیں کہتے, مسلمان تو قرآن کو مانتے ہیں. تو آپ اس چیز کو لے کر کے پریکٹس میں کیا ہے, اگر آپ کہیں کہ یہ اس فریم ورک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو یہ میرے خیال سے تھوڑی میرے خیال سے صحیح بات نہیں ہوگی. تو اب فقہا کا جو فریم ورک ہے وہ زبان کو بھی دیکھتا ہے, وہ حدیث آتی ہے تو قرآن کے خلاف بھی نہیں جانے دیتا اس کو, یعنی کہ قرآن اگر ایک چیز کہہ رہا ہے اور حدیث, یعنی ہم پڑھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہ قرآن کے مطلق کو آپ خبر واحد سے مقید نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پرنسپل پہ قائم ہے کہ آپ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور حدیث کچھ کہہ رہی نہیں. لیکن اگر پھر بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہیں تو کوئی وجہ ہوگی, کوئی فریم ورک ہوگا. تو میں یہ صرف یہ پرٹیکولر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ایک نیا آئیڈیا, ایک نیا طریقہ استدلال کی ضرورت پیش آئی. دیکھیں یہ ایک پرٹیکولر اینگل پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس اس وقت امت کے اندر 3 بڑے منہاج موجود ہیں, جی, اور ان 3 بڑی جو میتھڈالوجیز ہیں, دین کو سمجھنے کی تعبیرات ہیں, ان کے اندر اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ اصل کی حیثیت. بالکل. تو اصل کی حیثیت جب میں نے یہ عرض کیا کہ جو سلفی منہاج ہے اس میں روایت کو حاصل ہے. اصل کی حیثیت سے مراد کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں قرآن مجید کی اتھارٹی نہیں ہوگی, وہ یہ نہیں کہتے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو سورسز دیے ہیں اس میں قرآن مجید شامل نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہتا, نہ صوفی کہتے ہیں, نہ سلفی کہتے ہیں, نہ فقہی منہاج کے لوگ کہتے ہیں, کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا. سوال یہ ہے کہ جس وقت وہ اس کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں, اس کی توضیح, تشریح, تعبیر کرتے ہیں, اس تعبیر میں پریویلنگ اتھارٹی کس کو حاصل ہے, اس تعبیر کے اندر کون سی چیزیں جو فیصلہ کن ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں. مثال بڑا اچھا کام کرتی ہے, بڑے سے بڑا فلسفہ, بڑے سے بڑا تصور اس کو اخلاق میں لا کر اس کا کھرا کھوٹا واضح کر دیتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم سے آپ پوچھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جی آپ نے مشرکین کو قتل کر دینا ہے, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. یہ سورۃ توبہ کے اندر حکم آ گیا. آپ ہم سے پوچھیں گے کہ یار آپ اس حکم کو کیسے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی بات کر رہے ہیں, تو آئیں پہلے پورا قرآن پڑھتے ہیں. اچھا, قرآن جب ہم پڑھیں گے تو ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ قرآن اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کوئی دین کی پہلی کتاب ہے ہی نہیں, یہ تو دین کی آخری کتاب ہے. دین کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہی نہیں. گویا آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے. اچھا, ایک ہی دین لے کر آئے تھے, تو اب ہمیں یہ ڈسکور کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو بھیج رہے ہیں اس میں خود یہ کتاب کیا کہتی ہے, کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کی پوری اسکیم کا ایک حصہ ہیں. وہ الگ سے کوئی ایک اکیلے پیغمبر نہیں آ گئے, وہ اسکیم کیا ہے, وہ سنت کیا ہے, خدا کا طریقہ کیا ہے پیغمبروں کو بھیجنے کا. تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید میں اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبروں کے باب میں ایک خاص
قانون اور سنت ہے جس کا ظہور زمین پہ کرتا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب رسول آتا ہے تو اتمام حجت کرتا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب اتمام حجت ہوتا ہے تو جزا و سزا ہوتی ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو کام آخرت میں ہونا تھا وہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کر کے پیغمبر کے ساتھیوں کو پیغمبر سمیت غلبہ دے دیتا ہے. یہ خاص سنت کا بیان ہے. اس پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے. آؤ سورہ توبہ کے اندر قرآن مجید کو ابتدا سے پڑھو, قرآن مجید کو انتہا سے پڑھو. دیکھو اس کا پلاٹ کیا ہے. وہ بنیادی طور پر ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں رسول کی حیثیت سے آیا ہوں, اب تمہارا فیصلہ کر کے چلا جاؤں گا دنیا سے. یہ وہ قانون ہے. اس قانون کے تحت جس وقت اس قوم کا فیصلہ ہو گیا وہ سورہ توبہ کے اندر بیان ہو گیا. اس کا مجھ سے, آپ سے, آنے والی نسلوں سے, قیامت تک کے مسلمانوں سے عملاً کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کام رسول کرتا ہے. یہ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں روایتیں کیا کہتی ہیں. روایت میں جب یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, مجھے حکم دیا ہے کہ میں بندوں کی جان لوں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں. تو اصل میں یہ اس قانون کے تحت ہے اور اس قوم کے ساتھ ہے. جس وقت اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ لا تجتمع دینان فی جزیرۃ العرب, دو دین جمع نہیں ہو سکتے, تو یہ اس قانون کے تحت ہے. جس وقت قرآن مجید کہتا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, تو یہ اس قانون کے تحت ہے. جس وقت پیغمبر یہ کہتا ہے کہ جعل اللہ رزق تحت ظل رمی وجعل الصغار علی من خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہ, جو ان کی شباہت اختیار کرے گا وہ حشر معہم, مارا جائے گا. تو یہ سب چیزیں اس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہیں. یہ کفار ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ تمہارے ابدی دشمن ہے, ازلی دشمن ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کو قرآن سمجھاؤں گا. یہ میرا فریم آف ریفرنس ہے. اس میں قرآن اصل ہے. قرآن کی زبان کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. اس کے فور کارنرز میں روایات کی توجیہ کرتے ہیں, اس کی روشنی میں روایت کو سمجھتے ہیں. اب آپ نے پوچھا تھا کہ باقی لوگ بھی تو سب قرآن ہی کر رہے ہیں, وہ بھی تو. اب آئیے ذرا یہی سوال لے کر جائیے فقی منہاج کے پاس. آغاز کیسے ہوگا گفتگو کا؟ قرآن کو بھی مانتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں, پیغمبر کو بھی مانتے ہیں. یہ سوال لے کے جائیے ان کے پاس, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آیت ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اس آیت کی تفسیر میں 5 مفسرین نے یہ بات کی, اور اس کے بعد امت کا اجماع یہ کہتا ہے کہ یہ آیت قیامت تک کی تعمیم رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اور چونکہ تعمیم رکھتی ہے, کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ روایتوں کے اندر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ لیوم القیامہ. تو اب جو میں نے سمجھی تھی بات, اس میں اصل کی حیثیت کس کو تھی؟ وہ اصل کی حیثیت ودن دا سورس تھی. آپ نے جو بات سمجھی ہے اس میں اصل کی حیثیت سورس سے باہر جا کے کسی اور طرف چلی گئی ہے. ان کا کنسنسس ہے, وہ روایت ہے جس کی روشنی میں تیسرے منہاج میں چلے جائیں آپ, جو ہمارے یہاں سلفی منہاج ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں نے دیکھیے یہ اقدامات کیے تھے. ان اقدامات کی تفصیل ہمارے پاس آ جاتی ہے. جب انہوں نے اقدامات کیے تھے تو پھر قرآن مجید کے اندر یہ حکم آتا ہے, تو ہم نے اس اقدامات کی روشنی میں اس حکم کو دیکھنا ہے. تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ میں مثال کے طور پر اٹھ کے کہوں گی سب تو ایک ہی بات کر رہے ہیں, کہ میں پہلے اسٹیپ میں کہوں جی آپ ہی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کے اندر فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہے؟ وہ فنڈامنٹل پرنسپل ہماری جو اپسٹمالوجی ہے اس کے اندر قرآن مجید ہے, اور جو دوسرے اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے اندر اصلاً قرآن مجید نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اس میں مجھے جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو میرا سوال کے کانٹیکس میں ہی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کو نئی جگہ پر جانے میں یہ مسئلہ نظر آ رہا تھا پچھلے مسئلوں میں, پچھلے وے آف تھنکنگ میں, کہ جب آپ اصول پر ہی غور کر رہے تھے ان کے, یا ان کا جو طریقہ استدلال ہے, آپ کو لگا کہ کسی پوائنٹ پہ وہ قرآن کو اس طرح سے جگہ نہیں دے رہے, تو یار ایک منٹ میں نے آگے جانا ہی نہیں, میں پہلے قرآن سے دوبارہ دیکھتا ہوں, اور وہاں سے پھر چیزیں نکلنی شروع ہوئی, اور پھر وہ آٹومیٹیکلی ایک پورے فریم ورک میں. ٹھیک ہے. ایک اس میں ضمناً سوال چھوٹا سا ذہن میں آتا ہے کہ اکثر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو اہل حدیث طبقہ ہے یا کوئی بھی بندہ جو جس کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے, وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن حدیث لے کے آ رہا ہوں اور تم کچھ اور کر رہے ہو. ٹھیک ہے, میں قرآن میرے ساتھ کر. اب قرآن کبھی تو فیصلہ نہیں کرتا. قرآن بیٹھ کر یہ تو نہیں بولتا کہ یار میں حسن الیاس کے ساتھ ہوں, یہ حسن الیاس سے ہی سمجھا مجھے. کیوں نہیں بولتا؟ تو کتاب تو نہیں بولتی, وہ میں ہی بول رہا ہوں, میں ہی کہہ رہا ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے, اس کے منہ میں الفاظ نہیں. مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ جو سمجھ ہے وہ تو میری سمجھ ہے. یعنی میں کہتا ہوں دیکھو وہاں پہ یہ ہے, وہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ یہ ہے, تو قرآن یہی کہہ رہا ہے نا. قرآن یہ کہتا کہ ویری گڈ, اس کی آواز نہیں نکلتی. تو آواز تو حدیث کی بھی نہیں نکلتی. نہیں نکلتی.
لیکن اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کیا، آپ کو کیا یہ نہیں الفاظ کہنے چاہیے کہ میری سمجھ قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے. دیر از اے ویری ہیوج ڈفرینس، بیکاز وہ بھی یہی کہے گا، آپ بھی یہی کہیں گے، تو سمجھ اور سمجھ کا ایک تقابل چلے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ہاں قرآن اصل ہے اور دوسرے کے ہاں یہ دیکھو اصل نہیں ہے، جبکہ وہ مان نہیں رہا اس بات کو، وہ کہتے ہیں قرآن اصل ہے. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں نا، اب مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پتا تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو جو بتایا وہ سب سے زیادہ سمجھتے تھے کانٹیکس کو. جیسے واقعات بھی آتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی اچھی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تو وہ اس میں ایک جگہ پر ایک آدمی جہاد میں تھے اور وہ آگے جا رہے تھے، تو کسی نے پیچھے سے آواز لگا دی کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تو انہوں نے ان کو کہا یہ تم نے کدھر پڑھ دی اس آیت کو، ہمیں پتہ ہے یہ کس کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی، اس کا مطلب کیا تھا. تو یہ عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس کے براہ راست مخاطبین ہیں وہ سب سے زیادہ وہی سمجھیں گے اور اپنے اس فہم کو آگے وہ ٹرانسفر بھی کریں گے. کیوں آتی ہے عقلاً؟ کیونکہ ان سے بات ہو رہی ہے. مثلا میں جیسے مثلا آپ نے لمس میں لیکچر دیا ہے، تو آپ نے وہاں جن لوگوں سے بات کی ہے، مجھے تو کوئی اعتماد نہیں، میری 1% بات سمجھے ہوں. نہیں یہ اچھا، اب یہ تو ایک دوسری بات ہے، مجھے تو کوئی اعتماد نہیں. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کو بات سمجھنے لگی؟ یہ کہاں قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو بات میں کہوں گا وہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے کے پورے قرآن مجید کا جو درست فہم ہے، جو صحیح مدعا ہے، وہ صحابہ کے اندر راسخ کر کے ان کو پوچھا نا کہ میں نے پہنچا دیا، سمجھ آ گئی، قرآن پہنچایا، قرآن کا فہم نہیں پہنچایا، قرآن پہنچایا، قرآن کی شرح و وضاحت، یعلمہم الکتاب یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دی، حکمت تو سکھائی ہے، مفہوم ہے نا، موجود ہے نا. سوال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور ہے، یہی وہ پرابلم ہے. یہ آپ نے بالکل اچھی نشاندہی کی ہے، یہی وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے جس کو لوگ عام طور پہ پیش کرتے ہیں. ہم اسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں، یہیں پر ہمارا فنڈامنٹل ڈس ایگریمنٹ ہے. لیٹ سے آپ اس کی دیکھیں امپلیکیشن کیا ہے اس طرح کی سٹینس کی، کہ صحابہ صحیح فہم پر نہیں کھڑے تھے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں امپلیکیشن تو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا امپلیکیشن ہے. امپلیکیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے، اس کتاب کو پیغمبر نے پہنچانا ہے، پیغمبر اس کتاب کی شرح و وضاحت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فہم ہے اس کا، وہ فہم ہے اس کا. پیغمبر اس کتاب کی شرح و وضاحت اس وقت تک شرح و وضاحت ہوتی ہے جب تک وہ اصل متن کی جا رہی ہو. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میں آپ کے سامنے غالب کا ایک شعر پڑھوں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی شرح کروں آپ کے سامنے، تو آپ پہلا سوال کیا کریں گے مجھ سے؟ یہ جو شرح آپ کر رہے ہیں یہ شعر میں ذرا کوالیفائی کر کے بتائیے، کیونکہ شعر میں تو یہ بات نہیں ہو رہی جو شرح آپ کر رہے ہیں. یہ کریں گے سوال کہ نہیں کریں گے؟ جی بالکل کریں گے. تو شرح و وضاحت بنتی، مطلب الفاظ دلالت کر رہے ہیں، داخلی شہادت ہو اس کی. شرح و وضاحت بنتی ہی تب ہے جس وقت جس چیز کی شرح و وضاحت کر رہی ہے اس کو قبول کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہو گئی؟ اس کی متن کو. تو متن تو قرآن مجید ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرح و وضاحت آپ تک پہنچی ہے، پیغمبر کی نسبت سے پہنچی ہے نا. پیغمبر نے مجھے تو نہیں بتایا، جی آپ کو بھی نہیں بتایا، قرآن بھی نہیں بول رہا، حدیث بھی نہیں بول رہی، آپ کا بھی فہم ہے، میرا بھی فہم ہے. آپ کا فہم منحصر ہے مثال کے طور پہ تاریخ کے اوپر. پیغمبر کی نسبت سے ایک تاریخ آپ کے پاس پہنچائی ہے، احاد کے طریقے پر آ گئی ہے، وہ تاریخ ہم میرے پاس لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پہلا کام میں کیا کروں گا؟ پہلا کام میں کروں گا کہ جو شرح و وضاحت آپ بیان کر رہے ہیں اس کو لازماً اس کے 4 کارنرز میں آنی چاہیے. اب فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ فرق یہ واقع ہوتا ہے، اچھا آپ نے سوال کیا، اس سے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ جس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے 4 کارنرز کے اندر شرح و وضاحت کو بیٹھنا ہے تو یہ فکر فراہی بن جاتی ہے. اور جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی درست شرح و وضاحت وہی ہے جو میں لے کر آ رہا ہوں، تو یہ پھر فقہی اور سلفی منہاج نہیں. دیکھیں تھوڑا سا آپ ہم اتنی بات پہ ایگری کر لیں، میرا سوال کافی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کافر سے بات کریں نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب، قرآن یہ کہتا ہے، ہماری کتاب یہ کہتی ہے، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے. لیکن جب آپ مسلمانوں میں ہی آپس میں ڈسکشن ہے، تو ہم نے کب کہا یہ زندگی میں کہ جی قرآن مجید میں جو رائے پیش کر رہا ہوں، میں تو ہم لوگ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں بھئی ہمارا فہم ہے، قرآن پر مبنی ہمارا فہم ہے. وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا فہم ہے، لیکن فہم حاصل کیسے ہوا؟ بھائی یہ بحث ہے، ٹھیک ہے، یہ بحث نہیں ہے کہ فہم نہیں ہے. اصل بحث یہ ہے کہ فہم کے حصول میں سررشتے کی حیثیت کس کو حاصل. ٹھیک ہو گیا، تو وضاحت تھوڑی سی مجھے سمجھ لگ گیا، وہ مین پوائنٹ آ گیا میرے پاس. اب اگلا اس کا ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ اب یہ ایک طرح سے ایک
سمجھ لیں کہ بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے اس پر سوال ہے کہ آپ نے لیٹ سے غور کیا اور جب بھی کوئی نتیجہ، غالباً فراہی صاحب کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے خود بھی یہ لکھا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ ان پر وہ منکشف ہوا نظم اور وہ چیز، تو وہ گھبرا گئے، تھوڑا پریشان بھی ہوئے کہ یار یہ مطلب میں کیسے سوچ رہا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر ایک مطلب مزید ورکنگ کی اور ایونچولی ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ یار یہ ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جب مثال کے طور پہ اس ایک رستے پر چلے، مثلا کہیں آپ کو لگا کہ یار یہ فقتلوہم والی جو آیت ہے اس میں یہ ادھر جا کے دیکھنا ہے، ایک دفعہ ہم پوری ہسٹری کو دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کیا چل رہا ہے. بڑا اچھا لگا، نتیجہ نکلا، پھر آپ نے کسی اور جگہ اس کو اپلائی کیا، نتیجہ نکلتے گئے نتائج. لیکن ایک پوائنٹ پہ آپ کو لگا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اجماع جو ہے نا اس پہ بھی سوال اٹھانا پڑے گا. فار ایگزامپل اگر ہم نے جس طریقے سے چل رہے ہیں تو، اور اس طرح کی جب بڑے بڑے اس کی جو ابھی آپ نے جو ایک بات کہی ہے کہ مثال کے طور پر کس نے کہا ہے کہ جی ان کو سارا فہم، ایک بہت بڑی بات ہے یہ، ان کامن یا بہت کامن بات ہے ہمارے علم سے لوگوں کا تعلق نہیں. خود صحابہ آپس میں جو اختلاف کر رہے ہیں اگر سب کا فہم ایک ہے تو اختلاف کیوں کرنا ہے؟ قرآن مجید اصولوں میں اصول تو کوئی ہے نہیں ان کے نزدیک. اصول تو علم کے بعد میں بنتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے اصول فقہ ہے جس کی روشنی میں قرآن مجید پہ اصول سے مراد اصول فقہ نہیں، اصول سے مراد ہے کہ پرنسپلز میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کی کیا ویٹیج ہوگی. تو یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے خلاف کام نہیں کر سکتے. اس پہ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہمارے نزدیک کیا ویٹیج ہوگی. وہ تو میں بیان کروں گا، میں نے تو وہ بیان ہی نہیں کیا. مطلب وہ ہے، لیکن میں چلے اس میں یہ بات کروں. آپ کو سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو وہ کوئی فیز، سب سے پہلے فیز پہ یہ تھا کہ آپ نے جو ہے نا وائی ڈڈ یو ڈفر، ٹھیک ہے وہ تو چلو جواب آ گیا. اب یہ کہ وین یو ایکچولی ڈیویٹیڈ یا ٹیک ٹوک اندر پاتھ، ناٹ ڈیویٹیڈ، ٹوک اندر پاتھ، تو آپ کی جو سیلف ویلیویشن یا ایک ہوتا ہے نا ایک اس کے کیا تھاٹ پروسیس آپ کو کبھی آتا ہے کہ ڈو یو ہیو سیکنڈ تھاٹس، یا آپ کے اندر بہت فرم جو ہے نا وہ ہے کہ نیا حق کھل گیا ہمارے اوپر، بس سمجھ یہ تھوڑا سا آپ سمجھ رہے ہیں سوال کہ وہ مطلب کبھی کبھی آتا ہے ڈاؤٹ کہ یار بھائی اگر یہ کہ اللہ میاں نے کہہ دیا کہ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے تھے بھائی، تو اس کا کیا آپ اس کی جو ایک سیف سائڈ، سیفٹی میئرز کیا آپ کے ہاں ہیں اس طرح کی سٹینڈس کے یا اس طرح کے میسج کے؟ دیکھیے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو بڑا خوف اور سینسٹیوٹی پیدا کر دی جاتی ہے نا آج کے زمانے میں کہ یہ سب کچھ جیسے کوئی متفق علیہ دنیا کے اندر موجود تھا اور آج یہ لوگ فراہی فکر کے لوگ یا غامدی صاحب اٹھے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں عجیب و غریب سی حرکتیں کر دی ہیں اور ان کو خوف بھی نہیں آتا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ اگر امت کی علمی روایت کا جائزہ لیں، اس کے اندر دین پر اسی جرأت مندی کے ساتھ، اسی حوصلہ افزائی کے ساتھ لوگ کام کرتے چلے آئے ہیں. یعنی اجماع کے بارے میں جو رائے ہم پیش کر رہے ہیں، ذرا پڑھ لیں امام شوکانی کو وہ کیا کہتے ہیں، اور دستی علماء کے میں نام لے سکتا ہوں. ابھی ہم نے اجماع پر ایک پوری کی پوری سیریز کی ہے. تو اس میں ڈر کی بات نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ غور کرتے ہیں کسی چیز پہ تو اس میں اصل اہمیت استدلال کی ہوتی ہے، تاریخ کی نہیں ہوتی، جم غفیر کی نہیں ہوتی، پریویلنگ تھاٹس کی نہیں ہوتی. میں ایک تھوڑا سا یہاں پہ مثلا میں ایک ہم کل ہی حدیث پڑھے تھے، اس میں ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کرتے تھے اور وہ جو ہے نا ان کی مجلس میں جاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی قال رسول اللہ کا لفظ ان کے منہ سے نہیں سنا. ایک دن ان کی زبان پر آیا تو انہوں نے اس کے آگے بڑی جو ہے نا احتیاط کے ساتھ محتاط طریقے سے کہا کہ شاید تھوڑا اس سے زیادہ، تھوڑا اس سے کم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیکاز اپنے اوپر ایک ڈاؤٹ کی ایک کیفیت جیسے مومن کی ہوتی ہے کہ یار مطلب ٹھیک ہے میں بات تو ٹھیک ہی کر رہا ہوں، تبھی تو میں کر رہا ہوں، لیکن ایک سیکنڈ تھاٹ جو آتی ہے نا کہ یار کیا پتہ یہ غلط ہو، کیا پتہ یہ مطلب اس کے اندر شوکانی صاحب بھی غلط ہی نکلے ہیں، مطلب میں جن پہ بیس کر رہا ہوں، مطلب کیونکہ میں ایک منفرد انداز سے تفرد کا ایک لفظ میں نے بولا ہے. تو میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تھاٹس آتی ہیں یا نہیں آتی؟ نہیں، وہ تھاٹس ہر جگہ، اور وہ اگر آتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے علم کے باب میں جو تھاٹس آتی ہیں نا وہ ہمیشہ استدلال کی تھاٹس ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس رستے پہ میں چل رہا ہوں اس کا میرٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جس وقت آپ ایک قائم شدہ تصور سے مختلف بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے معاشرے میں بات کرنی ہے نا. وہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا، معاشرہ اس کو ریفیوٹ کرے گا، لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، پگڑی پونجی سرے بازار نیلام کرنی پڑے گی، 10,000 چیزیں ہوتی ہیں. جی جی. اصل اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ تو جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یعنی جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ ری تھنکنگ کا، کریٹیکل انالیسس کا، یہ اگر پہلی دفعہ ہوتا تو امت کے اندر اس وقت جو رائج تعبیرات آپ کو نظر، خود فقہی مناج، سلفی مناج، صوفی مناج، اہل تشیع، یہ نقطہ نظر موجود ہیں، تو یہ کام تو ہوتا چلا ہے نا ہمیشہ سے.
یہ ٹھیک ہے کہ بہت لمبے عرصے سے یہ کام رکا ہوا ہے, یہ جامد ہے, اس میں ایک تقلید کا پورا نہاب ہے جس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ تم باہر نکل کے سوچ نہیں سکتے. تو میں نے پہلی بات آپ سے یہ کی تھی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑے اذان ہوتے ہیں, ان کو ان چیزوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا. وہ غور کرتے ہیں, وہ ہر چیز کو کرٹیکلی انالائز کرتے ہیں. مثلا اجماع کی آپ نے بات کی, ایک پورا کا پورا سورس ہے ہمارے دین میں. آپ کبھی بھی اصول کی کتاب کھولیں تو کیا ہوتا ہے, بھی قرآن مجید ہے, اس کے بعد اللہ کی سنت ہے, پھر کیا ہے, اجماع ہے, اور پھر قیاس ہے. یہ سورسز ہیں. اب اگر کوئی چیز سورس بن رہی ہے تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا نا کہ یہ سورس پیغمبر نے بیان کرنا ہے, اس لیے کہ دین کا تنہا ماخذ تو وہ ہے, اس نے کہاں بیان کیا ہے. تو آپ میرے سامنے پڑھیں گے 2 حدیثیں کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ اور علیکم بالجماعہ, اور ایک پڑھیں گے سورہ نساء کی آیت وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والی. تو اب ہم کیا کریں گے, ہم یہ کریں گے کہ جو کچھ آپ نے دیا ہے اس کی اصل بنائے استدلال کیا ہے. بھائی اجماع پہ تو 1000 سال گزر گئے, لیکن بنائے استدلال کیا ہے, چین آف آرگومنٹ میں سرشتہ کیا ہے, اس کو ایویلیویٹ کریں گے. اور جب اس کی ایویلیویشن ہوگی تو سورہ نساء میں جائیں گے تو سیاق میں منافقین کا ذکر آ جائے گا, اجماع زیر بحث ہی نہیں ہے. اچھا دوسری جگہ پہ جائیں گے تو جس میں حدیث بیان کی جا رہی ہے وہاں پر سرے سے دین کے معاملات میں فہم کا ذکر نہیں ہے, وہاں تو نظم اجتماعی کی اطاعت الجماعت کے باب میں ہو رہی ہے, تو ہوگی نہیں. پھر آپ مجھے لا کر ایک کہانی سنائیں گے. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے عالم تھے, غامدی صاحب سے 1000 گنا زیادہ عربی جانتے تھے, امام شافعی علیہ رحمہ, اور انہوں نے 25 دفعہ قرآن مجید پڑھا, پھر جا کر اجماع کی دلیل اس سے نکالی. میں کہوں کہاں لکھا ہوا ہے بھائی, یہ خود امام شافعی کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے. ان کی کتاب ہے الرسالہ, اجماع پر گفتگو کی ہے, وہاں کوئی اس طرح کی باطل ذکر نہیں, یہ آیت تک ذکر نہیں کی وہاں پر انہوں نے. تو یہ سب چیزیں ہمارے پیراڈائم کے اندر اصل میں عقیدت نہیں چلتی, ہمارے پیراڈائم کے اندر ہسٹری نہیں چلتی, ہمارے پیراڈائم کے اندر ایک چیز چلتی ہے, اس کا نام ہے استدلال, آرگومنٹ, دلیل, میرٹ. اس پر آپ بات کریں گے تو بات تسلیم ہوگی. وہ بالکل ٹھیک ہے. میں جیسے فار ایگزامپل غامدی صاحب نے کچھ ماضی میں ان کے رجوع ہیں, تو وہ ایک ہی چیز بتاتے ہیں کہ انہوں نے ابھی بھی وہ سوچ رہے تھے اس کے اوپر. اور تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یوں کہہ لیں کہ آخری رجوع کب ثابت ہوا تھا ان سے, یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سیفٹی میجر جو آپ کے ہاں پہلے سے تھے یا چل رہے ہیں وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں, اس کا کیا پروسیس ہے, یعنی کہ وٹ از دا پروسیس تھرو وچ یو اسٹیبلش کہ یار اب یہ ریالٹی بن گئی ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ نے ایک چیز پبلش کر دی بڑی تحقیق کر کے, اب آپ کیا انتظار یہ کرتے ہیں کہ کوئی آئے تنقید تو پھر دیکھیں گے اس کو, یا آپ خود بھی ایویلیویٹ کرتے ہیں. تو سیفٹی میجر کا میں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ وہ اس طرح کی دین کے ساتھ جب آپ معاملہ کر رہے ہیں تو آخرت کا معاملہ ہے, تو اس میں ایک خوف کی فضا تو رہتی ہے کہ یار غلطی نہ نکل آئے. تو اس کے حوالے سے آپ کی تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ میں یہ دیکھیے, یہ جو خوف کی فضا ہے نا, یہ ہر بندہ مومن کے سامنے بھی رہنی چاہیے, صاحب علم کے سامنے بھی رہنی چاہیے, اور یہ رہتی ہے. اس میں 2 چیزوں کا فرق ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں فنڈامنٹل پرنسپلز یا پروٹوکولز, ان کو جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ یہ ایک دن کی رائے پر نہیں ہو جاتے, اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہی کہ دین کے باب میں اصل حیثیت کس چیز کو حاصل ہے, اس چیز کو مولانا فراہی بیان کرتے ہیں. اور مولانا فراہی نے قرآن مجید کی مختلف, کیونکہ پوری کی پوری تفسیر لکھ نہیں سکے تھے, اشارات سے یہ اصول جو ہے اپنی تفسیر نظام القرآن میں انہوں نے بیان کیا. مولانا امین حسن صاحب اصلاحی علیہ رحمہ نے کبھی ربع صدی کی محنت سے ایک پوری کی پوری تفسیر لکھی. اس کے بعد غامدی صاحب کی 50 سال کی اس اسکول آف تھاٹ کو سامنے لکھ کر محنت ہے. تو اس میں جو پرنسپلز ہوتے ہیں نا, وہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتے کہ ایک دن بیٹھ کے مجھے یہ خیال آیا تو یار میں آج کے دن یہ کر لوں. ان کے پیچھے بڑی محکم بنائے استدلال ہوتی ہے, وہ قرآن مجید پر مبنی ہے, قرآن مجید کی واضح سری نصوص پر مبنی ہے. اس کے اندر یوں نہیں ہوتا کہ میں آج بیٹھ کے کہوں جی میں آج ریوزٹ کرنے کے لیے آ گیا ہوں. جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے ان پرنسپلس کی اپلیکیشن, ان کا اطلاق. اس کے اندر آن جاب ٹریننگ بھی ہوتی ہے. ہر صاحب علم, میں بھی فکر فراہی کے اصولوں کو سمجھتا ہوں تو اطلاق کروں گا, کہیں غلطی کروں گا, غلط اطلاق کر دوں گا. پرنسپل بھی ریوزٹ ہوتے ہیں دنیا میں, پرنسپل بھی اللہ کی طرف سے نہیں آتے, ٹھیک ہے, لیکن پرنسپل بنانے کا کام اور ریوزٹ کرنے کا کام یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. خود آپ کے جو اس وقت آپ نے مجھے بتایا کہ اللہ کا اتنا خوف, اور یہ دوسری طرف نہیں ہوتا. ہاں ہوتا ہے, ہونا چاہیے نا, ہوتا ہے. ہاں دوسری تو بتا کے واللہ عالم کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن اس کے خلاف جو کوئی بات کرتا ہے اس کو کیا اس تھاٹ کو اس طرح سے حیثیت دی جاتی ہے کہ جی ایک ہمارا تھاٹ ہے کہ ان کا فہم ہے؟ نہیں, وہ کہا جاتا ہے یہ وہ فہم ہے جو راسخ العقیدہ علماء نے سینہ بسینہ پچھلے 1400 سال میں دنیا تک منتقل کر دیا. اور یہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں گمراہ, یہ لوگ اپنا فہم پیش کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایسا نہیں ہے. خود غامدی صاحب کی اپنی جو آراء ہیں, ان کی اپنی کتاب میزان پبلش ہوئی, 18 اس کے ایڈیشنز آ چکے ہیں. اس ہر ایڈیشن میں ریوزٹ ہوتے ہیں. اس کا میں تھاٹ پروسیس میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں صرف یہ ایک چیز چاہ رہا تھا کہ آڈینس تک ایک بات پہنچے کہ
جو ہم ایک طرف تو بہت مضبوط استدلال پیش کر رہے ہیں, اور دین کے ساتھ آپ میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں, آپ نے کہا تھاٹ پروسیس, میں نے غامدی صاحب سے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا غامدی صاحب اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے, اگر آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو کچھ آپ نے کام کیا ہے, یہ 25-30 سال میں کتاب لکھی ہے میزان کے, اگر وہ ہوتا نا ایک آپ کے پاس کھل گئی بات کہ یار میں نے فنڈامنٹل اپروچ ہی غلط اختیار کی تھی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ کچھ عرصہ لگائیں گے اس کے اوپر, کہنے لگے اگر مجھ پہ واضح ہو گئی یہ بات, واضح ہو گئی, تو میں آپ کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کو آگ لگاؤں گا. بس ہمارے دیکھیے ہم لوگ جہاں سے اٹھے ہیں نا, ہم لوگ ٹروتھ سیکرز ہیں. ہمارا کوئی اس طرح کا نہ فرقہ بنانے کا پلان ہے, نہ ہم نے دنیا میں غلبہ اسلام لے کر آنا ہے. ہم لوگ ہیں طالب علم مزاج لوگ, ٹروتھ سیکرز لوگ ہیں. ہم پر جو بات واضح ہو جاتی ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی میں ایک نقطے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں اس وقت ویسٹ میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میری کچھ چیزوں میں تھاٹ ڈیولپ ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ آپ مسلمان کا تزکی اور تسمیہ کے بغیر ذبیحہ نہیں کھا سکتے. پورا ویسٹ امام شافعی کے فتوے پہ کھا رہا ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں, میرا ایک ہلکا فکر ہے, ہم سب نے ان کو کہا, مطلب لوگوں نے ہمیں کہا یار یہ تو بہت ہی, امریکہ میں رہتے ہیں یار, بچے برگر بھی نہیں کھا سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں, دینی لحاظ سے جائز نہیں ہے. تو میرے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا معاشرہ کیا سوچ رہا ہے. افادیت ہے, عدم افادیت ہے, لوگ کیسے پرسیو کریں گے, وی ڈونٹ کیئر. ہمارا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, اس کے اندر سوچنے کا طریقہ ہے. اس میں جب بات طے ہو جاتی ہے تو ہم اس بات کو اس کے میرٹ پہ ریویٹ کرتے ہیں. ہمارے نزدیک لوگ پوچھتے ہیں جی اس وقت پورا امت کا علم بتا رہا ہے جی آپ اہل کتاب عورت سے شادی کر لیں, ہم نہیں اس کے جواز کو, اچھا ہم نہیں کہا اس کے قرآن مجید کی بنیاد پہ. اچھا, تو اب آپ کہیے کہ یار یہ تو انہوں نے دیکھیں بڑی سختی, ساری پازیٹیو چیزیں نکلتی, کبھی کچھ بریکیں بھی لگتی ہیں. 20 چیزیں میں بتا سکتا ہوں. مجھ سے اس دن ایک صاحب نے فون کیا مجھے, اور بڑے غصے میں تھے. انہوں نے کہا یار یہ آپ لوگوں نے دین بڑا آسان بنا دیا, اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. میں نے کہا کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں جگہ ملازمت کرتا ہوں. میں نے کہا اس مہینے کی زکوٰۃ دی ہے آپ نے؟ کہنے لگے زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں, ہمارے نزدیک ہر تنخواہ پہ ہوتی ہے. اچھا, کہنے لگے یہ تو بڑی مشکل بات ہے. میں نے کہا آپ کر کے آسانی کر دی. تو آسانی اور مشکل نتیجہ ہوتا ہے. ہم لوگ طالب علم مزاج لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے.